ہر زندہ قوم ایسے موقعوں کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے 10 مئی جو مارکہ حق کا آخری دن تھا، جب صبح فجر پہ بنیان مرصوص آپریشن لانچ کیا گیا، اس کو یاد کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ یہ اسمبلی یونانیمسلی اس ریزولوشن کو پاس کرے۔ مارکہ حق میں تاریخی کامیابی پر سیاسی اور عسکری قیادت اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سندھ اسمبلی میں قرارداد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا، آج ہمارے لیے تاریخی دن ہے۔ 1 سال قبل پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کا بر وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کارروائی تھی جس میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور ان کا پلان تھا اسلام آباد میں خود کش حملہ کرنے کا۔ جب ان کی گرفتاری ہوئی تو جو چیزیں باہر آئیں تو ویری انفارچونیٹ، بٹ دس از واٹ سوسائٹیز ایلز آر، کہ کس طریقے سے خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ہنی ٹریپنگ کے ذریعے۔ کی بڑی کارروائی، بلوچستان سے ایک اور خودکش بمبار خاتون گرفتار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس، کہا خاتون حملے کے مشن پر تھیں، خاتون کو اسلام آباد میں حملے کا کیا گیا، دہشت گرد خواتین کو ٹریپ کرتے ہیں، دہشت گرد خواتین کو ٹریپ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خاتون کو والد کے حوالے کرنے سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم بچیوں کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، دہشت گرد انہیں خودکش جیکٹس پہنا رہے ہیں۔ گڑمات کو اب چوکیا ہوتی گوشہ علاج، میں نے کزنا فون کو منگو اب چوکیا رہو تھی گوشہ علاج، ہم ہوتی گوشہ علاج کرنی آئیے من گوشہ علاج کم بیاتر من دے مارا دے گوڑا من وقت کو اب چوکیا من انچو نمبر ہی داتے۔ خودکش حملے کے لیے میری ذہن سازی کی گئی، شکر ہے میں خودکش حملہ کرنے سے رہ گئی۔ گرفتار خودکش بمبار خاتون کا بیان، کہا کزن نے ڈرا دھمکا کر کے لیے کام کرنے پر مجبور کیا۔ پولیس نے حراست کے بعد مجھے باعزت طریقے سے محفوظ مقام پر رکھا، آگے بڑھنا اور پڑھنا چاہتی ہوں۔ ایران کا جواب ناقابل قبول ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجویز پر ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کی طرف سے دیا گیا جواب پڑھا جو مجھے بالکل پسند نہیں آیا، یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ غیر معقول امریکی مطالبات قبول نہیں، اگر ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی نے واضح کر دیا، ایران نے امریکی صدر کی تجویز پر اپنا جواب گزشتہ روز پاکستان کے ذریعے بھجوایا تھا۔ پاکستان پیشہ ورانہ انداز میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یورپی ممالک کو آبنائے ہرمز میں مداخلت سے گریز کا مشورہ۔ ناکہ بندی سے اب تک ایران آنے اور جانے والے 61 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ناکہ بندی کے دوران 4 تجارتی جہازوں کو غیر فعال بھی کیا گیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ 20 سے زیادہ امریکی جہاز ایران کے خلاف ناکہ بندی نافذ کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے میں چین ضامن ہو سکتا ہے، چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کا دعویٰ، کہا ممکنہ معاہدہ بڑی طاقتوں کی ضمانتوں کے ساتھ ہونا چاہیے، معاہدے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی بات ہونی چاہیے۔ امریکی صدر کی جانب سے دورہ چین کا اعلان کر دیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کی شام بیجنگ میں پہنچیں گے۔ بیجنگ آمد کے موقع پر صدر ٹرمپ کے اعزاز میں جمعرات کو عشائیہ دیا جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی امریکی صدر کے دورہ چین کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر کی جانب سے ایرانی تجویز مسترد کرنے اور آبنائے ہرمز کھلنے کے غیر یقینی صورتحال کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل 4% سے مہنگا ہو گیا۔ برینڈ خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI کروڈ آئل کی قیمت $99.92 فی بیرل ہو گئی۔
عالمی ٹرانزٹ ٹریفک بڑھانے کے لیے گوادر پورٹ پر ٹیرف میں نمایاں کمی کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کا گوادر بندرگاہ کے لیے بڑے اقدام کا اعلان۔ کنٹینر بردار جہازوں کی برتنگ فیس میں 25%، انٹرنیشنل ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز پر پورٹ چارجز میں 40% کی کمی کی گئی۔ آئی ٹی کے شعبے کا فروغ اور آئی ٹی برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام امور کا جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، ان سہولیات کو صوبوں تک بھی توسیع دینے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ اپریل 2026 کے دوران بین الملک مقیم پاکستانی کی جانب سے 3.5 ارب امریکی ڈالر کی ترسیلات زر موصول۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جائزہ کردہ اعداد و شمار کے مطابق ترسیلات زر میں سالانہ بنیادوں پر 11.4% اضافہ، جبکہ ماہانہ بنیادوں پر 7.6% کمی ریکارڈ۔ ترسیلات زر سعودیہ، یو اے ای، برطانیہ اور امریکہ سے موصول ہوئے۔ سپریم کورٹ نے حق مہر میں دی گئی جائیداد کی منتقلی سے متعلق اہم قانونی اصول طے کر دیے۔ سپریم کورٹ کا نکاح رجسٹرار اور نکاح خواں کو حق مہر میں درج جائیداد کی ملکیت کی تصدیق کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سول پٹیشن خارج۔ ملک میں مصالحتی عدالتوں کا ڈھانچہ موجود ہے، تنازعات کے حل کا متبادل نظام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا سیمینار سے خطاب، کہا تنازعات کے حل کے متبادل نظام کو مضبوط بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ اے ڈی آر کے ذریعے سائلین کے لیے وقت اور سرمایہ کی بچت ممکن ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ تھانہ روجانہ کی حدود میں سابق صوبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ ایوب خان گادی پر حملے کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق ڈیرے پر فائرنگ سے 4 افراد قتل اور سابق صوبائی وزیر محمد ایوب خان گادی سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ زخمی کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ محمد ایوب خان گادی کو تشویشناک حالت کے باعث لاہور ریفر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی مرتضی وہاب نے لیاری فٹ بال اسٹیڈیم میں پولو بوسٹر ڈوز مہم کا افتتاح کر دیا، کہا ہر بچے تک ویکسین کی رسائی یقینی بنائی جا رہی ہے، بچوں کو محفوظ اور صحت مند مستقبل ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی ہواؤں اور بارش سے تباہی، خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے، بچوں سمیت 21 زخمی۔ اٹک میں دیوار گرنے سے بیٹا جاں بحق باپ زخمی ہو گیا۔ لاہور میں آندھی اور بارش سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان۔ گلیشیئرز پگھلنے سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کا خطرہ۔ ایل او سی کے قریب چلہانہ سیکٹر میں مارکہ حق کی شاندار تقریبات، ریلی بھی نکالی گئی، پرچم کشائی بھی کی گئی۔ طلبہ نے مارکہ حق کے حوالے سے ٹیبلوز، ملی نغمے پیش کیے۔ تقریبات کے اختتام پر فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے بلبلہ انگیز نعروں سے گونج اٹھی۔